اسلام کی ہم اصطلاحوں کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے پہلے اصطلاح پڑھ لی ایمان، دوسری اصطلاح ہم آج اسلام پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسلام جو ہے یہ سلم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے صلح، جنگ کے مقابل جو چیز ہوتی ہے صلح وہ۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ۔ لہذا اسلام کے معنی ہوا صلح کرنا، مگر عرف عام میں اسلام کے معنی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ کبھی تو ایمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان آیت میں اسلام بمعنی ایمان ہے، یعنی ایمان اور اسلام ایک چیز ہیں، ایک یہ معنی آتا ہے۔ دوسرا اسلام کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، حکم ماننا۔ تو اب کس جگہ پر وہ اسلام ایمان، کس جگہ پر وہ اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی میں ہے؟ اسلام کے دو معنی ہیں، اسلام وہی ایمان ہے، لیکن ایک جگہ اس کا معنی اطاعت فرمانبرداری ہے۔ تو ایمان کے معنی میں جہاں پہ وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام سے مراد ایمان۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ہے هو سماکم مسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ مسلمان تمہارا رب نام کس نے رکھا؟ اللہ رب العالمین نے رکھا تمہارا نام مسلمان۔ تو یہاں مسلمان سے مراد جو ایمان والا مومن مراد ہے، یہاں بھی اسلام سے مراد ایمان ہے۔ آگے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 کے اندر ہے ما کان ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، لیکن وہ حنیف ایمان والے تھے، مسلمہ ایمان والے تھے۔ مسلمان کا یہاں بھی معنی ایمان ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں ہے قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی اور اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں علیہ اسلامکم کا معنی کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ ایمان۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں ہے توفانی مسلماؤں والحقنی بالصالحین، مجھے مومن اٹھا اور صالحوں سے ملا، یعنی جب میری موت آئے تو میں ایمان کی حالت میں جاؤں، اور جب میری کسی سے ملاقات ہو تو نیکوں کے ساتھ، اور نیکوں کے ساتھ ملا بھی دے مجھے، اور اسلام کی حالت یعنی ایمان کی حالت میں موت بھی عطا۔ اور سورہ جن کی آیت نمبر 14 میں ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ اور ہم میں سے کچھ مسلمان اور کچھ ظالم ہیں، جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی تلاش کر لی، یعنی یہاں بھی اس کا معنی اسلام کا معنی ایمان ہے۔ ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اسلام ایمان کے معنی میں ہے، لہٰذا ایمان کا دار و مدار امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی پر ہے۔ امت کا جو ایمان کا مدار ہے وہ حضور کی سچی غلامی پر ہے، ایسے ہی اسلام کا مدار بھی سرکار علیہ السلام کی غلامی پر ہے۔ لہٰذا حضور کی عظمت کا منکر، نبی پاک علیہ السلام کی شان کا منکر نہ مومن ہے نہ مسلمان۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی کی عظمت کا منکر نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے، یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ تو حکیم الامت رحمہ اللہ مفتی احمد خان نعیمی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے شیطان نہ مومن ہے نہ مسلم، شیطان کوئی شے بھی نہیں ہے، کیوں؟ ساری چیزوں کو مانتا ہے، صرف نبی کا انکار کرتا ہے، وہ بھی سجدہ میں نے نہیں کرنا، نبی نہیں مانتا، نبی مانتا ہے، صرف ان کی عظمت کا انکار کرتا ہے، مومن ہے نہ مسلمان ہے بلکہ کافر و مشرک ہے۔ اسی طرح جو مسلمان نبی کی عظمت کا انکار کرے وہ نہ مومن ہے نہ
مسلمان بلکہ وہ کافر اور مشرک ہے، مومن اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ بعض آیات میں اسلام بمعنی اطاعت فرما برداری کے بھی آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ جتنی زمین و آسمان میں ہیں وہ ہیں۔ تو اسلام کا معنی یہاں پہ کیا دیا؟ اطاعت۔ سورہ روم کی آیت نمبر 26 میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 میں فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں سے کچھ کیا ہیں جو انکار کرنے والے ہیں اور کچھ مطیع ہیں، کچھ نافرمان ہیں اور کچھ اطاعت کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ہے قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے منافقو یہ نہ کہو تم ایمان لے آئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اگر اطاعت قبول کر لیا اور اسلام کا معنی ہم ایمان کریں تو پھر تو ایمان داخل ہو گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے صرف یہ کہو کہ ہم نے بس زبان سے کہا اطاعت قبول کر لی، ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو منافق مسلم بمعنی مطیع تو تھے، مومن نہ تھے۔ وہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں دل میں، قبلہ صوفی اللہ جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت اصطلاح ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو جو لوگ نبی کی عظمت کا انکار کرتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے یہ کلمہ گو کافر ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کلمہ گو کافر۔ اور آپ کہیں گے نا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو لو منافقین کی نشانیوں کے اندر مستدرک امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، لیس فیہم مؤمن، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ نماز کو دیکھ کے کہتے ہیں مومن ہے جی، تسبیح پڑھتا رہے مومن ہے جی، نا کسوٹی دے دوں آپ کو، کسوٹی دے دوں میں آپ کو، کسوٹی چیک کہاں پہ کرنا ہے آپ نے؟ چیک کر کے آیا آپ کے پاس یہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ جو کسوٹی رب العالمین نے دی ہے۔ اللہ پاک نے شیطان کو نماز میں چیک نہیں کیا، حج پہ چیک نہیں کیا، عبادت پہ چیک نہیں کیا، تسبیح پہ چیک نہیں کیا، تحلیل پہ چیک نہیں کیا، قربانی پہ چیک نہیں کیا، کسی چیز میں۔ جب چیک کی بات آئی فرمایا اسجدوا لآدم، عظمت نبی پہ چیک کیا۔ یعنی جو ساری چیزوں کو مانتا ہے نبی کی عظمت پہ آگے وہ قے کر دے گا، تو وہ سارا کچھ کہے میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں۔ اس کو کہو جی حضور کا میلاد بنانا چاہیے، ہٹ جائے گا نہیں۔ انگوٹھے چومنے چاہیے، فوراً کہے گا نہیں۔ اس کو کہو جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مسجد میں لکھنا چاہیے، کہے گا نہیں۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ پڑھنے چاہیے، کہے گا نہیں۔ نبی کی عظمت کی بات کرو، نہیں۔ میں نے نا ایک کتاب، ایک ماڈل ٹاؤن میں تھا مولوی، تو وہ ڈاکٹر بھی کہلاتا تھا اپنے آپ کو، تھا مریض وہ بھی۔ اب بھی جو ڈاکٹر ایک ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا وہ بھی مریض ہی ہے، تو تقریباً ادھر مریض ہی ہیں سارے۔ تو وہ مریض نے نا کتاب لکھی ہے مقام مصطفیٰ، میں لے آیا، میں نے کہا یار اس ڈاکٹر نے حضور کے مقام پہ کتاب لکھ دی ہے، عجیب بات ہے جی۔ میں آ کے گھر کھولا، اس کا میں نے مطالعہ کیا، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ لکھتا لکھتا شان رسول کو آگے کہتا ہے جی میں نا یہ شان رسول میں اگر بڑائی ہو گئی تو وہ تو شرک ہو جائے گا، کمی ہوگی تو بات خراب ہو جائے گی، لہٰذا اس کو چھوڑیں، ہم اسوہ رسول کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہ فرمائے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، سورہ مائدہ۔ جب انہیں کہا جائے آؤ نا اللہ کی باتیں کریں، بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ، لووا رؤوسہم، گردناں مار دیں، نہیں۔ رأيت الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، حضور سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حشر میں کیا کریں گے پھر؟ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں آپ سے ان کا سہارا چھوڑ کر۔ تو کسوٹی کیا ہے؟ عظمت رسول۔ کسی مسجد میں جائیں نا آپ نے چیک کرنا ہو کہ یہ مسجد والا مومن ہے کہ منافق ہے، تو کسوٹی آپ کے پاس موجود ہے۔ منافقوں کی مسجد تھی، اس کا نام درار تھا۔ اس مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ یعیبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویؤذونہ، تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیں۔
حضور کے عیب بیان کرتے. نبی میں کوئی عیب ہے؟ حسان میں ثابت ہونا خلقت مبرعا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اب دیکھیں قد بہت لمبا ہونا یہ بھی عیب ہے، چھوٹا قد ہو یہ بھی عیب ہے. تو حضور پاک کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ بہت، بلکہ درمیانہ قد تھا. اب درمیانی قد والا بندہ بڑے قد والے کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو بہرحال وہ چھوٹا نظر آتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی سرو قد انسان بھی آتا نا، اللہ نے قد تو درمیانہ بنایا لیکن کسی کا سر محبوب سے اونچا بھی نہیں ہونے دیا. حضور پاک کا سر انور سب سے اونچا نظر آتا. کسی مجلس میں بیٹھتے حضور تو نبی بڑے بڑے قد کے لوگ ہوتے، حضور کے کندھے سب سے اونچے نظر آتے. اور جو جتنا بڑا خوبصورت ہو اس میں عیب ہوتا ہے، آگے دیکھتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا. حضور جیسے آگے دیکھتے ویسے پیچھے دیکھتے، ظاہر دیکھتا ہے باطن نہیں دیکھتا. حضور جس طرح ظاہر کو دیکھتے ویسے باطن کو دیکھتے، جیسے ظاہر کو دیکھتے ویسے باطن کو دیکھتے. اس دنیا میں دیکھتا ہے، اگلی دنیا کو نہیں دیکھتا. حضور جیسے دنیا میں دیکھتے ویسے برزخ میں دیکھتے، قبر میں عذاب نہیں ہو رہا تھا. اس دنیا کو دیکھتا ہے، جنت کو نہیں دیکھتا. حضور جیسے دنیا کو دیکھتے ویسے جنت کو دیکھتے. اور جتنا بڑا خوبصورت ہونا، جب اس کو پسینہ آئے گا تو بدبو، جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن حضور پاک علیہ السلام کو جب پسینہ آتا تو خوشبو، اور خوشبو کے بھی حلے آنا شروع ہو جاتے تھے. اور جس گلی سے حضور پاک گزرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خوشبو سے مہک جاتی، وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی. جس گلی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو کسی کو پوچھنا نہ پڑتا حضور کدھر گئے ہیں، بلکہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آپ گزرتے جاتے، راستے سے پتہ چلتا جاتا. بلکہ اگر کوئی بچہ حضور پاک سے ملاقات کر کے آتا، امام ساری نے لکھا، اس بچے کو بتانا نہیں پڑتا تھا میں آج حضور کی کچہری میں گیا تھا، بلکہ اس کے سر سے خوشبو پھوٹ کے بتا رہی ہوتی یہ کسی کملی والے آقا سے مل کے آیا ہے. تو نبی پاک کے اندر کوئی عیب نہیں. تو وہ عیب بیان کرتے. اور مسجد نبوی میں نعت ہوتی کہ نہیں؟ حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت پڑھتے. اور حضور کے صحابہ کرام عبداللہ بن رواحہ بھی نعت پڑھتے تھے. صحابہ کرام نعت خان کی پوری لسٹ ہے پوری. تو جس مسجد میں نعت نہ ہو سمجھ لینا کہ گل گڑبڑ ہے. اور جس مسجد کے اندر حضور کے عیب بیان ہو رہے ہیں، نبی میں عیب نہیں ہے. اور عیب پر بھی میں منروم کی بڑی خوبصورت بات بتا دوں. منروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، ابو جہل آیا تو اس نے کہا نبی علیہ السلام کو کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں. اس نے گندا جملہ کہا، میں نہیں کہتا. وہ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، فرمایا یا رسول اللہ تہاڈے جیسا سونا ہی کوئی نہیں. اب آقا کریم علیہ السلام فرمایا تو نے سچ کہا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایک کی بات سچی ہو سکتی ہے، دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے بیک وقت. وہ بھی سچے وہ بھی. نبی پاک نے فرمایا میں نا اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، میں شیشہ ہوں. شیشے میں ابو جہل کو اپنی صورت نظر آئی تو اس نے وہ جملہ کہا صدیق اکبر جیسا سونا ہی کوئی نہیں. تو سنی کا رخ اجالا. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر در منصور، یوم تبجد وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے بہت سارے سیاہ. وہاں انہوں نے کیا تفسیر کی ہے؟ جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل اس دنیا میں بھی چہرے چمک رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی بجو نہیں بن گئے مرن تو بعد. تو دیکھ لو جن نے کراچی مرے نے دو چار ملا بجو مر گئے نے، کالے سیاہ چہرے، کولے تو گندے. تو اہل سنت و جماعت چہرے چمک رہے ہیں چہرے. تو جس مسجد کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے عیب بیان کریں وہ گڑبڑ ہے. اور جس مسجد کے اندر نعت خوانی نہ ہو گڑبڑ ہے. جس میں حضور کی نعت خوانی ہو، حضور کے فضائل بیان ہو. بھائی جبریل امین علیہ السلام جب آئے نا حضور پاک کے پاس تو آپ نے فرمایا ہمیں حضرت عمر فاروق کی شان بیان سناؤ، فاروق اعظم کی شان سناؤ. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں کتنی سناؤں؟ اور حسان بن ثابت کو حضور نے فرمایا تو مجھے نا حضرت ابوبکر صدیق کی شان سنا. ہائے صدیق اکبر کی شان سننے کو حضور خود. تو آپ نے پھر پڑھ کے سنائی سوان یسنین فی الغار المنیف، یہ پورا شعر سنایا. پھر حضور اسلام اور آخر جملہ یہ تھا کہ پوری کائنات جانتی ہے کہ ابوبکر صدیق جیسا حضور کے بعد کوئی افضل نہیں ہے. نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ابوبکر صدیق ہے. حضور پاک مسکرائے، آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں اور آپ نے فرمایا حسان جیسے تو نے کہا ہے ویسے ہی ہے. تو حضرت عمر فاروق کی شان جب سننا چاہیے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑی شانہ نے میں کیڑی کیڑی بیان کراں. آپ نے فرمایا کچھ تو سناؤ نا.
آخر جی پھر بھی 10 میں کہڑی بیان کراں کتنی؟ فرمایا کچھ تو بیان کرو. انہوں نے کہا جی اگر میں 950 سال شان حضرت عمر فاروق بیان کرنا چاہوں 950 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی شان ختم نہیں ہوگی. تو اگر عمر فاروق کی شان یہ ہے تو پھر ابو بکر صدیق کی شان، اور پھر نبیوں کی شان، پھر رسولوں کی شان، پھر العظم رسولوں کی شان، پھر میرے پیارے نبی کی شان، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. حکیم علمت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو آ کہنے لگا جی مفتی صاحب نبی پاک ساڑھے جیسان تے بس انہوں نے کوئی شان نہیں سی. اس نے فرمایا اچھا بتاؤ تمہارے جیسے تھے؟ کہنا ہاں. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا جی وہ دیکھو نا جی وہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چراتے رہے بنو سعد کے اندر، بکریوں کے پیچھے ان کو چراتے تھے، لے آتے تھے شام کو، تو ان کا بکریوں کا دودھ دوتے تھے. وہ سارے معاملات ہماری طرح ہی ہیں. حکیم علمت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا ہے؟ سدرہ سے جبریل سے آگے جاتا نہیں دیکھا؟ جب سدرہ پہ جبریل رک گئے، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ، تو نے وہاں جاتا نہیں دیکھا جہاں کوئی نبی رسول نہ جا سکے. اور آپ کو بتا دوں ہمارے ایک بزرگ تھے نا سیال کوٹ کے، مولانا بشیر احمد صاحب، کوٹلی لوہارا والے، کوٹلی لوہارا، تو وہ بڑے فقی ابن فقی، ان کے والد سے بھی بہت بڑے. ہاں ان کے والد صاحب نا اور پیر جماعت علی شاہ سے کا بڑا تعلق تھا. تو ان کے والد صاحب کی نے جی ان کو پتہ چلا کہ جماعت علی شاہ صاحب کو نا ٹکٹ ملا ہے ہوائی جہاز کا. اس وقت ہوائی جہاز پہ کون سفر کرتا تھا؟ تو وہ دوڑے ہوئے گئے، کہنے لگے جو سنیا ہے تو سیدھے اڑ کے جہاز سے جا رہے ہو، طیارے سے جا رہے ہو مدینہ پاک؟ فرمایا ہاں ایک ہی ہو گیا. تو پھر جماعت علی شاہ نے فرمایا جدو محبوب یاد کرنے پھر اٹھ کے جانا چاہیے، اٹھ کے جانا چاہیے. فرمایا محبوب یاد کہتے ہیں اٹھ کے جا رہے ہیں. میں رو پڑے آپ. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سواریاں نا مختلف ہیں. بندہ سائیکل پہ ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا تو موٹر سائیکل پہ چلا جائے گا، موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا تو کار پہ جائے گا، کار لمبا سفر نہیں تو پراڈو پہ چلا جائے گا، پرال نہیں تو وہ کہتا ہے میں ریل کار پہ چلا جاؤں گا، پھر ریل کار نہیں تو پھر کہتے ہیں میں ہوائی جہاز پہ چلا جاؤں گا. وہ فرمایا کرتے تھے ایک اور سواری ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، وہ عقل کا گھوڑا. وہ بہت دور سفر کرتا ہے لیکن عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جہاں حضور گئے وہ لا مکان ہے. لا مکان کا مطلب نہ اوپر ہے نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. عقل وہاں جاتی ہے جہاں اوپر نیچے دائیں بائیں ہو. تو جہاں حضور گئے وہاں عقل نہیں جا سکتی. بلکہ شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ وہ جانے لگے نا، ایک عرش کو کراس کیا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر 5 میں کراس کر گئے. 7 لاکھ عرش کراس کر گئے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اس عرش کو دیکھنے جا رہا ہوں جس سے حضور پاک نے معراج کیا تھا. فرمایا لا وصول اللہ کا الیک. فرمایا تیرے پر جل سکتے ہیں، جس عرش سے حضور معراج پہ گئے تیری پرواز وہاں تک کام نہیں کر سکتی. لا وصول الیک ارجع، پیچھے لوٹ جا، جس مقام سے حضور آگے گئے تو نہیں جا سکتا. تو جہاں حضور گئے وہاں کوئی نبی و رسول بھی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں، عقل بھی نہیں، کوئی سواری بھی نہیں. نہیں جبریل امین نے بتایا تھا حضور پاک کو نا جی یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے. بھئی اس کائنات کے اندر تو رستے نشان لگے ہوئے نا. بیت المقدس آ گیا قبر، تو وہاں تو رستے نہیں، نشان نہیں ہیں، کوئی شے بھی نہیں ہے، کوئی شے بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو جبریل نے پھر تو ہم سنی کیا کہتے ہیں، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. ہاں تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو نبی کی بدخوئی کرنے والا مومن ہو سکتا ہے اور ہر وقت شان گھٹاتا پھرے مومن ہو سکتا ہے؟ وہ یہ قرآن نہیں ہے. ہم قرآن سے بتائیں گے حضور کی شان کیا ہے. اللہ ہر وقت حضور کی شان بیان فرما رہا ہے. اور حضور کی شان، حضور کا نام ہے محمد. کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد. اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمدا، جس کی بار بار تعریف ہو، جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. تو غزالی زماں، راضی دوراں، سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پاکستان میں ان کا یہ احسان ہے. جمعیت علماء پاکستان بھی آپ نے بنائی، یہ تنظیم مدارس سنت آپ نے بنائی، جماعت سنت بھی آپ نے بنوائی، یہ انجمن طلباء اسلام ATI بچے یہ بھی آپ نے بنوائی، اور ملتان کے اندر دعوت اسلامی کا پہلا اجتماع کروانے والے بھی آپ ہی تھے. کاظمی شاہ صاحب پہلا اجتماع کروانے والے بھی آپ ہی تھے.
تو یہ سارے معاملات. اور پھر کاظمی کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شان کے مالک تھے، اتنی شان کے مالک تھے کہ ایک مدرسے دوسرے میں پڑھتا تھا تو اس نے کہا کہ یار اس کے پاس نہ پڑھو، یہ حضور کی شان نہیں سکھاتے. تو اس نے نہ مانا، سویا تو حضور پاک خواب کے اندر ملے. حضور پاک نے فرمایا تم ملتان جاؤ، احمد سید کاظمی ہیں ان سے بھی نشان جا کے پڑھو. صبح اٹھا ملتان پہنچ گیا تو کہنے لگا جی میں پڑھنے واسطے آیا تھے، تسی اللہ دے ولی ہوتے کرامت دکھاؤ. فرمایا راتی خواب دیکھا محبوب کو پوچھ کے آئے، پھر بھی کرامت پوچھتا پھرنا ہے، پھر بھی کرامت پوچھ رہا ہے آگے. یہ باتیں چھوڑ دے، محبوب سے پوچھ کے آئے پھر کرامت پوچھتا پھر رہا ہے. آئی منا ولاکا مار کے جمع گا پورا. یہ کہنا 100 دے سرے تے گنڈا کی جملہ کہنا جی 100 ہاتھ رسا سیرے تے گنڈ، 100 ہاتھ رسے دے سیرے تے گنڈ مار رہی ہے میں نا جی. تو کاظمی شاہ سے فرمایا کہ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. آپ فرماتے تھے زمین، آسمان، عرش، چرخ، ساری کائنات کس کی تعریف کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. فرمایا پھر محمد اللہ کا نام ہونا چاہیے، محمد اللہ کا نام ہونا چاہیے. کاظمی سے فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے. فرمایا نہیں، سب سے زیادہ تعریف رسول اللہ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ کائنات ساری اللہ کی تعریف کرتی ہے. اللہ کس کی تعریف کرتا ہے؟ تو خالق کی تعریف زیادہ ہے کہ مخلوق کی؟ خالق کی. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ گھٹائے وہ بڑھائے، انہیں منظور یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ گھٹانا چاہ رہے ہیں، اللہ بڑھانا چاہ رہا ہے. تو یہ گھٹانا چاہتے ہیں تو گھٹا لیں گے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. ہاں یہ گھٹائیں اسے منظور اور نہیں. مولانا صاحب یہ ٹھیک ہے، اسلام کے دو معنی ہیں، ایک اسلام کا معنی ایمان بھی ہے اور ایک اسلام کا معنی اطاعت بھی. ہم اس دونوں باتوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے یہ بندہ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ یہ تو دل کی باتیں ہیں، دل کے اندر رہتی ہیں. تو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب لیل پور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا سردار احمد لیل پور والے کا یہ اعزاز ہے، یہ ان کا اعزاز ہے. حضور داتا لجپال رحمۃ اللہ ان کے خواب کے اندر ہے. فرمایا محدث اعظم لیل پور راجا نہیں تھے، لے گئے دوسرے لوگ. پھر داتا صاحب جب آتے تھے تو داتا صاحب ان سے مصافحہ کرتے تھے، باقاعدہ گلے لگاتے تھے. تو داتا صاحب کس مسئلہ کی تائید کرتے تھے؟ اہل سنت و جماعت کی. محدث اعظم پاکستان کون ہے؟ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسوٹی، وہ جو گنڈ دینی ہے کسوٹی، وہ فرماتے کسوٹی یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنا شروع کر دو. جس کا چہرہ بجھ جائے منافق ہے، کھل جائے تو مومن ہے. بس 100 کی ایک بات ہے. مومن مسلمان وہی ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم اگر نجدی بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. وما علیہ الا البلاغ.